جب کوئی صدقہ خیرات کیا کرتی تھی تو اپنے خادم کو کہتی ہیں ذرا جا کر سنو یہ فقیر ہمیں کیا دعا دے رہا ہے۔ وہ جو آ کے بتاتا تو آپ وہی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس فقیر کے لیے کرتی اور فرماتی کہ میں اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دعا میرے صدقے کا بدلہ ہو جائے، تو جو دعا دیتا ہے میں وہ دعا اس کو دے دیتی ہوں تاکہ دعا کا بدلہ دعا ہو جائے اور صدقہ خالصتاً میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنا۔ میں چاہوں گا اس سیگمنٹ کا، چونکہ یہ آخری مرحلہ ہے، اس میں آپ کی سیرت سے جو پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، میں چاہوں گا آپ بھی اپنے الفاظ میں سے بیان فرمائیں۔ مجھے اجازت دیں تو میں علم کے حوالے سے ذرا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف فرض عین سیکھا بلکہ فرض کفایہ بھی۔ فرض کفایہ علم وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والے تمام جو بہن بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں خاص طور پر، کہ اپنے ایک بچے کو اور خصوصاً لڑکیوں میں سے کسی ایک کو عالمہ اور مفتیہ ضرور بنائیں، جو باقاعدہ لکھ کے فتویٰ نہ دیں لیکن ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پورے خاندان یا اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پورے محلے بلکہ پورے شہر کی خواتین کا علمی لحاظ سے مرجع بنے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچیاں وہی علم حاصل کریں بالکل انہی کتابوں کے ساتھ جن سے مرد علم حاصل کرتے ہیں۔ ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ یہی ہے، ہم 6 سال کا کورس کرواتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو دونوں کا ایکول کورس رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی بچیاں تیار کر کے انہیں قوم کے سامنے متعارف کروانا اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھے کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ خواتین کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے، یعنی خواتین اپنے حیض و نفاس کے مسائل تک سی طرح نہیں جانتی ہیں، اور پھر مردوں سے کوشچن کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور گھر کے مردوں کی غیرت اور کسی مقام پہ نہ جاگے یہاں ضرور جاگتی ہے کہ خبردار جو کسی مرد سے مسئلے معلوم کیے تو پھر عورتیں کہاں سے لے کر آئے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آج کا یہ پیغام اگر قبول فرمائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو علم سکھائیں اور انہیں قوم کا مرجع بنائیں تاکہ وہ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر سکیں۔ بہت عمدہ آپ نے پیغام عنایت فرمایا۔ میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جو ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا، روزہ کشائی کا ہم نے تقریب رکھی ہے، کیوں رکھی بھائی تم نے؟ یہ شروع سے تم بچے کو ریاکار بنا رہے ہو کہ اس کی عبادت وہ اپنی کیش کر لے عبادت، یہ بچہ یہ ذہن بنائے کہ روزہ رکھ کے یہ انعام ملتا ہے، تو دوسرا بچہ بھی انعام کے لالچ میں روزہ رکھے۔ تم نے شروع سے ریاکاری کی ترغیب دے دی اپنے بچوں کو کہ کیش کرو اپنی عبادت کو۔ کس نے کہا تھا روزہ کشائی ہوتی ہے؟ نبی کریم نے رکھی ہے کوئی روزہ کشائی کی تقریب؟ کوئی نہیں، ہم رکھتے ہی ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بچوں میں شروع سے ہی بخل کو دوری کے لیے اور سخاوت پیدا کرنے کے لیے کرو کہ جب کوئی چیز بچوں میں تقسیم کرنی ہو تو اپنے بچے کے ذریعے کرواؤ تاکہ اس کے دل سے بغل شروع سے دور ہو جائے۔ اور ہماری تربیت الٹی ہوتی ہے، یہ روزہ کشائی کی تقریب، بھائی اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے روزہ کشائی کی تقریب کا، یہ آپ نے کر لیا ہے، بچوں کو ریاکار بنا دیا آپ نے خاندان کے۔ اب کہتے ہیں جی ترغیب ملے گی دوسرا بچہ بھی رکھے گا، کس لیے رکھے گا؟ اللہ کے لیے رکھے گا۔ آپ خود سوچیں، انڈرسٹوڈ ہے، وہ کہے گا اس کی بھی تقریب ہوئی تھی، لفافہ کسی نے 100 روپے دیے تھے، کسی نے 50 روپے، کسی نے 1000 روپے، تو مجھے بھی ملیں گے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کتنا تیرا جمع ہوا؟ کہتا ہے 5000۔ 5000؟ اور تیری امی نے تجھے دے دیا؟ ہاں۔ کہتا امی میں بھی روزہ رکھوں گا، اس سے پہلے ماں کہتی رہی تو روزہ رکھے، کبھی نہیں رکھا تھا اس نے، اب وہ روزہ رکھ کر انتظار کر رہا ہے شام کب آئے گی، لفافے کب آئیں گے، افطار کب ہوگی۔ اور تم نے شروع سے ریاکار بنا دیا اپنے بچوں کو۔ اب ہم ایسی باتیں بولے جی مفتی صاحب تو ہر گھر میں روزہ کشائی ہو رہی ہے، آپ نئی بات لے آئے۔ او بھائی میں نئی بات نہیں لایا، تم نے نئی بات کر کے اس کو ایجاد کر کے پھیلا کر بدعتیں پھیلا کر اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ ہم تو صحیح بات آپ کے سامنے لے کر آئے، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں تھا۔ میری بچی نے اتنی سی عمر کے اندر پورے 30 روزے رکھے، ہم منع کرتے رہے، بالکل چھوٹی سی 5 سال یا 6 سال، شوق میں پورے روزے، ایک بھی روزہ کشائی کی ہم نے کوئی تقریب نہیں کی، نہیں، بالکل نہیں۔ روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے،
शुरू से अपने बच्चों को इखलास का दर्ज दो, ना कि रियाकारी का।